تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہ یاد آ جاتا ہے، لیکن خوشیوں میں اللہ بھول جاتا ہے۔ پیارا نبی تو نفس شناس ہے نا، اس امت کے سب سے زیادہ مزاج شناس ہیں اور خیر خواہ اور دور اندیش ہیں۔ تلقین کی یہی تو وہ موقع ہے آزمائش کا کہ تم اللہ کو یاد رکھتے ہو یا بھول جاتے ہو۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ پھپھی کی منت کر لے گا، خالہ کو راضی کر لے گا، خالو کو پاؤں پڑ جائے گا، سبھی کو اس خوشی کے موقع پہ راضی کرے گا، لیکن دل کھول کے جس کو ناراض کرے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہوں۔ دل کھول کے جنہیں ناراض کرے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہوں۔ جو کچھ ہونے لگا ہے یہ تو ہندو بھی نہیں کرتے تھے، بیٹیاں ناچ رہی ہیں سب کے ساتھ، مرد عورت کا اختلاط ہے، اپنے تمام طرز نقشوں کے ساتھ محفلوں میں آنا جانا ہے۔ بے حیائی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، حد ہوتی ہے، لیکن ہر آئے روز بڑھتی چلی جا رہی ہے، حد ہی کوئی نہیں۔ شریف گھرانوں میں جہاں اس گندگی کا تصور نہیں تھا، لیکن چونکہ نکیر نہ رہی نا، روک ٹوک ختم ہو گئی، کہنا سننا ختم ہو گیا، حد ہو رہی ہے، حد ہو رہی ہے۔ اور جب ان گناہوں کا ریئیکشن آتا ہے پھر سر پیٹتے ہیں، کسی نے کچھ کر دیا، ارے میاں گناہوں کی نحوستوں کا تو ریئیکشن ہوگا، دیر سویر ہوگی، لیکن اس کا تھپڑ تو آئے گا، اس کی سزا تو ملے گی۔ اور پھر اس گناہ میں شدت اور بڑھ جاتی ہے جب گناہ ہی اسٹیٹس بن جائے، جب گناہ ہی اسٹیٹس۔ ایک آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، شرمندہ ہے، نادم ہے، اندر سے دل دکھی ہے، امید ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے اس گندگی کی نحوست سے بچ جائے، لیکن جب گناہ ہی اسٹیٹس بن جائے کہ ناچنے والی ایسی بلانی ہے کسی نے نہ بلایا ہو، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَظَهَرَتِ الْخَيْرَاتُ وَالْمَغَانِمُ۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا گانے بجانے والی ان کی محفلوں کا سرمایہ بن جائیں گی، آلات موسیقی کے بغیر ان کی خوشیاں نہیں، ان کی عبادت نہیں۔ الیاذ باللہ، عبادت ہے نا بھائی، کھانا عبادت، ولیمہ عبادت، نکاح عبادت، تو ان کی عبادات میں گناہ اور آلات موسیقی، ناچنے گانے والیاں۔ اللہ دولت دے اور عقل بھی دے، اللہ دولت دے اور عقل بھی دے، یعنی دولت کی نعمت کی اس قدر نہ قدری اور نہ شکری کیا ہوگی کہ اس کو اللہ کی بغاوت میں خرچ کر رہا۔ اللہ دولت دے اور عقل بھی دے، سمجھ بھی دے۔ دولت کیا آتی ہے، عقل بھی کھو بیٹھا، گناہ اور اللہ کی نافرمانی، اور پھر اس پر فخر۔ کیوں دولت خرچ ہو رہی ہے؟ صرف نمائش، نام و نمود کا بت ہے، اس پر ہر قسم کی قربانی جائز ہے، اسراف، تبذیر، گناہوں کی گندگیاں اس بت پر سب جائز ہے، نمائش۔ آج میں اپنے بچوں کو نہ جانے کس کس چیز سے ڈراتی ہے، کس کس چیز سے ڈراتی ہے۔ پہلے ماں باپ اپنے بچوں کو اگر ڈراتے اور عظمت بٹھاتے، بڑائی بٹھاتے تو اللہ کی بڑائی بٹھاتے، تاکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ ہر وقت ماں اولاد نظروں کے سامنے نہیں ہوتی، باپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہوتا، لیکن اگر اللہ کے خوف آ جائے
تنہائیوں میں، تاریکیوں میں یہ خوف آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی زندگی تنہائیوں کی کتنی صاف ستھری ہو جائے، اس کی تنہائیوں کی، تاریکی کی زندگی کتنی صاف ستھری ہو جائے۔ ایک سعادت مند باپ اپنے بیٹے سے کہنے لگے، یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ تم آج میں اپنے بچوں کو نہ جانے کس کس چیز سے ڈراتی ہیں، کس کس چیز سے ڈراتی ہیں۔ پہلے ماں باپ اپنے بچوں کو اگر ڈراتے اور عظمت بٹھاتے، بڑائی بٹھاتے تو اللہ کی بڑائی بٹھاتے، تاکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ ہر وقت ماں اولاد نظروں کے سامنے نہیں ہوتی، باپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہوتے، لیکن اگر اللہ کے خوف آ جائے، تنہائیوں میں، تاریکیوں میں یہ خوف آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی زندگی تنہائیوں کی کتنی صاف ستھری ہو جائے، اس کی تنہائیوں کی، تاریکی کی زندگی کتنی صاف ستھری ہو جائے۔ ایک سعادت مند باپ اپنے بیٹے سے کہنے لگے، یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ تو ماں کی نظروں سے اوجھل ہو سکتا ہے، باپ سے بھی دور ہو سکتا ہے، تو مخلوق کی نظروں سے بھی محفوظ ہو سکتا ہے، لیکن بیٹے تو سمندروں کی تہ میں ہو، پہاڑوں کی اوٹ میں ہو، فضاؤں کی بلندیوں پہ ہو، کہیں بھی ہو، محتاط رہنا، اللہ تو تجھے دیکھ رہا، اللہ تو تجھے دیکھ رہا۔ سچ یہ ہے کہ تعلیم نام ہے زندگی میں زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے، اس کا نام تعلیم ہے۔ اور ہمارے ہاں تعلیم کس کا نام رکھ دیا؟ ہاں، پتھروں کو جوڑنے کا، لوہے کو جوڑنے کا، سریے کو جوڑنے کا۔ ہاں، ارے تعلیم تو نام تھا انسانوں کو جوڑنے کا، اور ہم نے تعلیم کس کا نام رکھ دیا؟ پتھروں کو کیسے جوڑنا ہے، لوہے کو کیسے جوڑنا ہے، پلاسٹر کو کیسے جوڑنا ہے، دھاگے کو کیسے جوڑنا ہے، روئی کو کیسے جوڑنا ہے، کپڑے کو کیسے جوڑنا ہے۔ اللہ، ہم نے سمجھا تعلیم یہی ہے۔ تعلیم تو نام تھا انسانوں کو جوڑنے کا۔ اچھا یہ بتاؤ، کوئی موچی کو بھی تعلیم یافتہ کہتا ہے؟ ارے اس بیچارے کیا قصور ہے، وہ بھی تو جیتو جوڑ رہا ہے، تم دھاگے جوڑ رہے، کپڑا بنا رہے، تم تعلیم یافتہ، اور وہ بیچارہ جوتے جوڑ رہا ہے، وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ وہ بھی ٹیکنیکل کام کر رہا ہے، یہ بھی ٹیکنیکل کام کر رہا ہے، وہ بھی ٹیکنیکل کام کر رہا ہے، یہ بھی ٹیکنیکل کام کر رہا ہے۔ تعلیم تو نام تھا انسانوں کو جوڑنا اور انسانوں کا زندگی کیسے گزار، اس کا نام تعلیم تھا۔ باقی سب ٹیکنیکل کام ہے، چاہے وہ نائی کر رہا ہے، چاہے وہ موچی کر رہا ہے۔ دیکھو نا، اللہ کا نبی ہے، کمرہ چھوٹا تھا جہاں عائشہ رضی اللہ عنہا اور آپ رہا کرتے، چھوٹا سا کمرہ، اتنے بڑے بڑے کمرے نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو آپ تہجد میں اٹھے، ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے ہیں، تو اب آپ جب اٹھے تو حدیث میں جو الفاظ ہیں، قام رویدن ومشى رویدن وفتح رویدن، بہت آرام سے، کہیں کوئی چیز ہلے نہیں، عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے رضی اللہ تعالیٰ، بہت آرام سے۔ پھر جب اٹھے تو بہت آرام سے جوتے پہنی،
چلے تاکہ کہیں آواز نہ آئے. پھر دروازہ کھولنا تھا بہت آرام سے. ہم کہیں گے زور سے کرنا کہ تہجد تو پڑھے. ارے میاں کون سا تہجد فرض ہے؟ تکلیف پہنچانا حرام ہے. تمہارے اس تہجد کا کیا فائدہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے؟ ہاں وہ تمہیں کہہ دے تو ٹھیک ہے, وہ خوش ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ ایسا نفل کون سی عبادت ہے, ایسی وظیفہ کون سا ہے, ایسا ذکر و اذکار کون سا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے؟ تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رعایت کر رہے, لیکن ہم کمزور لوگ ہیں. ایک طرف سے تو ہو نہیں سکتا, دونوں کو دین سیکھنا پڑے گا, دونوں کو دین سیکھنا پڑے گا. ایک پہیے میں ہوا ٹھیک ہو گاڑی پھر بھی نہیں چلے گی, اگر دوسری بالکل پنچر ہو تو دونوں ٹھیک کرنی پڑے گی, تب گاڑی منزل تک جائے گی. دین سیکھنا پڑے گا, یہ تب بات بنے گی, ورنہ ہم کمزور لوگ ہیں. کرتے رہیں دوسری طرف سے ریئیکشن ہی ملتا رہے تو آدمی کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے, کمزور آدمی. لیکن کوئی آدمی حوصلہ رکھے تو اجر بہت ہے, ثواب بہت ہے, اس کی جنت اسی سے بن جائے گی. ایک بھی نفل نہ پڑے, یہ سب سے بڑا نفل کا ثواب اسے ملے گا. ایک بھی وظیفہ نہ پڑے, ان تکلیفوں پہ صبر کرنا ہی اس کے لیے جنت ہے. لیکن دین کے ماحول میں گھر والوں کو آنا ضروری ہے, دین سیکھنے کی چیز ہے. اچھا یہ چیزیں سننے سے نا یہ نہیں کہ آج ہی ہماری زندگی میں آ جائیں گی, لیکن ایک چیز ضرور پیدا ہو جائے گی, احساس تو ہو جائے گا میاں کچھ غلط ہو رہا ہے, یہ تو ہو جائے گا. عمل تو آتے آتے آئے گا, لیکن اس کی برکت سے ایک احساس پیدا ہو جائے گا. آدمی کوشش شروع کرنے لگے گا, اللہ سے مدد مانگنے لگ جائے گا. بس نجات کے لیے یہی چیز ہے, کوشش کرنے لگ جائے گا اور اللہ سے مدد مانگنے لگ جائے گا. نجات کے لیے یہی کافی. اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا, کہنے لگا حضرت میری بیٹی جوان ہے, بہت سارے رشتے آ رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں اپنی بیٹی دوں. حضرت فرمانے لگے بیٹے یہ دیکھنا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو اپنی بیٹی وہاں دینا. اگر مناسبت ہو گئی بہت اچھے طریقے سے رکھے گا, اور اگر مناسبت نہ بھی ہوئی تو کم از کم ظلم تو نہیں کرے گا, ظالم تو نہیں بنے گا. اللہ سے ڈر. تو میرے عزیزو گھر بن جائیں, گھر آباد ہو جائیں, تو ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بچپن ہی سے اللہ کا خوف کا عادی بنائیں, بچیوں کو بچپن ہی سے خوف کا عادی بنائیں, اور انہیں سمجھائیں کہ ہمارا دنیا میں جینا خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں ہے, ہمارا دنیا میں جینا اپنے اللہ کو پا لینا ہے. اور اللہ صبر سے بھی ملتا ہے, شکر سے بھی ملتا ہے. چاہتے پوری ہو جائیں, کبھی اللہ اس راستے سے ملتا ہے, کبھی چاہتے ٹوٹنے پر صبر کرنے پر اللہ اس سے بھی ملتا ہے. زندگی کا مقصود حاصل ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں مل جائے. اپنی بچیوں کی تربیت, اپنے بچوں کی تربیت ہو تاکہ ان کی طبیعتوں میں صبر ہو, تحمل ہو, برداشت ہو, صبر ہو, تحمل ہو, برداشت ہو, شکر ان کی زبانوں پہ آئے. اور میرے عزیزو اللہ بھی پھر اللہ ہے, اللہ بھی اللہ ہے. جب اس چھوٹی موٹی تکلیفوں میں بندہ صبر کرتا ہے, اللہ اسی آزمائش میں راحت کی شکلیں پیدا کر دیتا ہے. اللہ میاں کہتا ہے بعض چیزیں تمہیں ناپسند لگتی ہیں نا, لیکن پتہ نہیں اللہ اس کے اندر سے تمہارے لیے کتنی بڑی خیر رکھ دے. وَإِن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, ایک چیز کو تمہیں ناپسند لگتی ہے, پتہ نہیں کتنی بڑی اللہ اس میں خیر رکھی ہے. مزاج کی اچھی نہیں, لیکن بیٹا اولاد اللہ نے جو دی ہے سبحان اللہ. ہاں شوہر مزاج کا اچھا نہیں, لیکن اللہ اس کی نسبت سے جو اولاد دے دی وہ ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی. پتہ نہیں کس کے اندر کیا اللہ نے خیر رکھ دی ہوتی.
اللہ نے خیر رکھی ہوتی. تو مسلمانوں کے گھروں کا مزاج تھا گھروں کو بنانا، گھروں کو بنانا، اور حد الامکان گھروں کو آباد رکھنا، ٹوٹنے سے بچانا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بڑی تعریف فرمائی ہے، بڑی تعریف فرمائی ہے جو میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا کرتا ہے. فرمایا اگر وہ جھوٹ کا بھی سہارا لیتا ہے تو تب بھی اس کے حق میں جھوٹ نہیں، اس لیے کہ وہ میاں بیوی کو ملا رہا کہ آپ کا میاں تو آپ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، بڑی تعریفیں کرتا ہے، اور آپ کی بیوی تو ہمیشہ آپ کا اچھے انداز سے تذکرہ کرتی ہے اور آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے. اور دعائیں تو کرتی نا بھائی، وعلی عباد اللہ الصالحین اہدنا الصراط المستقیم. ہاں تو اس کے دل میں شوہر کی عظمت ڈال دو اور اس کے دل میں بیوی کی عظمت ڈال دو. یہی سچے خیرخواہ دوست ہیں اور یہی سچی خیرخواہ سہیلیاں ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ گروہ میں نے نہیں دیکھا، بعد میں پیدا. وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، نبوت سے پہلے زمانہ جاہلیت کے آثار بھی تھے، لیکن یہ مخلوق وہاں بھی نہیں تھی. یعنی جاہلیت کے اندر بھی اس قدر بے حیائی نہیں تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرب قیامت میں یہ گروہ پیدا ہوگا کہ اس کی کیا ہوگی کہ لباس پہنی ہوئی ہوگی لیکن برہنہ ہوگی. یہ لباس اتنا باریک ہوگا یا اتنا چست ہوگا یا اتنا چھوٹا ہوگا کہ وہ حقیقت میں بے لباس ہوگی، جس سے سطر کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوگی، کہ لوگوں کو اپنے جسم کی نمائش اور لباس کی زیبائش سے اپنی طرف مائل کرے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گروہ دیکھا نہیں، لیکن اللہ نے نبوت کی نظر سے وہ بتلا دیا. نبوت کے علم سے اللہ کو باخبر رکھا کہ ایسا گروہ بھی آئے گا. گلیاں دیکھیں، بازار دیکھیں، تعلیمی اداروں دیکھیں تو نبی کی بات وہ ہے کہ واقعی ایسا لگتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور کی گواہی دی ہے اور آگاہی فرمائی ہے. کون سی مخلوق کہاں نہیں ہے. تو فرمایا مائل کریں گی اور خود بھی مردوں سے اختلاط کی طرف مائل ہوں گی، اور ان کے سر فیشن کی وجہ سے بختی اونٹ کے کوہان جیسے ہوں گے. بختی اونٹ جیسے اس کی کوہان اٹھی ہوتی ہے، اس کے سر کے بال یوں اٹھے ہوں گے. یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو ان کو نصیب ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور سے آ رہی ہوگی، دور دور سے آ رہی ہوگی. اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار میں سے یہ بھی ہے بیگانوں سے تعلق جوڑا جائے گا، یگانوں سے توڑا جائے گا. اللہ اکبر. تعلقات بنانے کی بڑی فکر ہوگی، لیکن اپنے رشتے، خاندان، گھر، ان سے رشتے توڑ جائیں گے. یہ محفل کا آدمی ہے لیکن گھر کا آدمی نہیں ہے، گھر کا آدمی نہیں. تو بیگانوں سے تعلقات بنائے جائیں گے، اپنوں سے تعلقات توڑے جائیں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے گا، شراب نوشی کا دور دورہ ہوگا، اسٹیٹس بن جائے گا. بڑے لوگ، علامت کیا ہے؟ ان کے ہاں پارٹی ہوتی ہے، ان کے ہاں شراب ہے، اسٹیٹس بن جائے گا. بڑی محفل جہاں شراب بھی چلتی ہے، بڑی ہوٹل جہاں شراب بھی ملتی ہے، بڑے لوگوں کا بیٹھنا جہاں شراب بھی پی جاتی ہے. فرمایا گانے بجانے کا سامان عام ہوگا، شراب نوشی کا دور دورہ ہوگا. اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے طرح طرح کے شرابیں پانی کی طرح پی جائیں گی.
اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار میں سے یہ بھی ہے، معاشرے میں پولیس والوں، عیب چینیوں، غیبت کرنے والوں، تانا بازوں کی بہتات ہو جائے گی۔ سیکورٹی کے نام پہ بدامنی ہوگی، فساد ہوگا، بدامنی ہوگی، فساد ہوگا، پولیس کی کثرت ہوگی، عیب جوئی، ہر شخص عیب جوئی کرنے والا، غیبت کرنے والا اور تانا دینے والا، ان کی کثرت ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خرابیوں کا تذکرہ فرمایا جو آپ کے زمانے سے جتنا وقت دور ہوتا چلا جائے گا، قیامت کے قریب ہوتا چلا جائے گا، یہ چیزیں کثرت سے ہونے لگیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگاہی فرمائی کہ اگر تمہیں اس وقت زندگی کا موقع ملے تو اپنا دامن جتنا بچا سکتے ہو ان گندگیوں سے بچا کے رکھنا، اور کم از کم یہ تو آگاہ رہنا کہ یہ برائیاں ہی ہیں، یہ گندگیاں ہی ہیں، یہ عیب ہی ہیں، یہ اللہ کی نظر رحمت سے محروم کرنے والی ہی ہیں۔ اس لیے کہ جب چیزیں کثرت سے پھیلنے لگتی ہیں تو دین والا بھی، عبادت کرنے والا بھی ان کے ساتھ ایسا خلط ملط ہو جاتا ہے کہ برے کو اپنے برائی کا احساس ہی نہیں رہتا، اس کے اندر سے احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن نے عورتوں کی خوبیاں ذکر فرمائی، محصنات الغافلات المؤمنات، 3 خوبیاں، پاک دامن، غافلہ، مؤمنہ، یہ 3 خوبیاں ہیں۔ محسنہ، غافلہ، مؤمنہ، یہ قرآن نے سورہ نور میں عورتوں کی 3 خوبیاں، دنیاوی معاملات میں بے خبر لیکن سبحان اللہ دینی معاملات میں بہت باخبر، دنیاوی معاملات میں بے خبر اور دینی معاملات میں بہت باخبر، اپنی ذمہ داریوں کا بہت احساس، جو حقوق اس کے ذمے ہیں بچوں کے، بچیوں کے، شوہر کے، اس کی خوب معرفت رکھنے والی۔ غافلہ، دنیاوی معاملات میں بے خبر، یہ عورت کی خوبی تھی، لیکن اگر یہ بات مرد میں آ جائے یہ مرد کا عیب ہے، مرد کا یہ عیب ہے، اس لیے کہ قومی اور دنیاوی معاملات مرد کی ذمہ داریوں میں داخل ہے، مرد کی ذمہ داریوں میں داخل ہے، اس کے اندر اگر یہ خوبی ہے تو یقیناً خوبی نہیں، خامی ہے، عورت کی خوبی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے اور جمائی ناپسند ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خوبصورت زندگی دے کر گئے، اس کا ایک بڑا حصہ آداب پر مشتمل ہے، آداب زندگی، آداب معاشرت، رہن سہن کے صحیح طریقے، اس کا نام ادب ہے۔ کسی کام کو صحیح نہج پہ کیا جائے، صحیح طریقے پہ کیا جائے تو اسے کہتے ہیں یہ ادب کے ساتھ کیا ہے، مہذب انداز میں کیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بڑا حصے کا تعلق آداب سے ہے کہ معاشرتی زندگی میں طریقہ ایسا اختیار کرو کہ اچھا لگے، اس کا نام ادب ہے، صحیح طریقے سے کرنے کا نام ادب ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ایک زندگی کا ایک بڑا حصہ سمجھایا ہے، بلکہ ہر زندگی کے حصے کے متعلق آداب بتائے، اور خصوصاً معاشرتی زندگی، ساتھ رہنے میں، ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، یہ جو زندگی ہے اس میں تو یوں ملتا ہے کہ قدم قدم پہ مسلمان کو دعا دیتا ہے یا دعا لیتا ہے، دعا دیتا ہے یا دعا لیتا ہے، یہی پوری معاشرتی زندگی میں نظر آتا ہے۔ ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، دعا دے رہا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کچھ مدد کر دی، راستہ دکھا دیا، رہنمائی کر دی، تو کہتا ہے جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، بدلہ دے دیا، بدلہ دے دیا۔ ایک تو یہ اندازہ آپ نے بہت اچھا کیا، شکریہ۔
تو شکریہ میں وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت جزاکم اللہ میں ہے. کسی نے آپ کے ساتھ اچھائی کی اور آپ اس سے کوئی اس درجے کی اچھائی نہیں کر سکتے، کچھ آپ کے پاس ہے نہیں، اور آپ نے بدلے میں کہہ دیا جزاک اللہ، تو آپ نے دینے والے سے زیادہ بڑی چیز اسے دے دی، اور آپ نے اس سے کہا اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دے. اتنی بڑی دعا دے دی آپ نے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے دے. اسی طرح ایک آدمی کو چھینک آئی تو یہاں بھی دعا ہے الحمدللہ. اس نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے. اچھا ہمارے یہاں اب چھینک مسئلہ بن گئی نا، اس میں ایک لطیفہ بھی بنا نا، جیسے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر چھینک کورونا نہیں ہوتی. ہاں، حالانکہ چھینک ایک نعمت ہے، ایک نعمت ہے. دماغ میں نشاط آتا ہے، دماغ میں اس میں جتنے زائد بخارات ہوتے ہیں یہ نکلتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اس لیے حکم کیا ہے، ادب کیا ہے، جب یہ آئے کہو الحمدللہ، اور کوئی اس کی آواز سنے تو کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے. پھر چھینک والا کہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اللہ تیری رہنمائی فرمائے اور تیرے احوال کو اللہ رب العزت سنوار دے. یہ کتنا خوبصورت انداز. ہاں، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ چھینک آ گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب نہیں، یہ نزلے کی وجہ سے، زکام کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے. لیکن عام معمول میں چھینک آ جائے تو یہ نعمت ہے. اور کہنے جس کو آئے وہ کہے الحمدللہ. ہاں، ادب بتایا جب چھینک آئے نا حد الامکان اس کی آواز پست کرو. اور اگر ہاتھ میں رومال ہے منہ پہ رکھ لو، ہاتھ میں رومال نہیں ہے تو ہاتھ رکھ لو. یہ اللہ کے نبی نے آداب بتائے. یعنی ایک ادب تو یہ بتایا کہ آئے تو الحمدللہ کہے، جو اسے سنے الحمدللہ. اچھا، جو شخص الحمدللہ نہ کہے تو سامنے والے کے لیے اس کے لیے دعا بھی نہیں ہے. دعا بھی اسی شخص کے لیے ہے جو الحمدللہ کہہ رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمی کو چھینک ہوئی. آپ کو ایک کو آپ نے کہا یہدیکم اللہ، دوسرے کو جواب نہیں دیا. کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کو دعا دی ہے، اسے دعا نہیں دی. فرمایا اس نے تو الحمدللہ کہا ہے، اس نے تو الحمدللہ نہیں کہا. تو کہنے جس کو آئے اس کا ادب ہے الحمدللہ کہے، سننے والے کے لیے ادب ہے وہ اسے دعا دے یرحمک اللہ کہے. اور پھر جسے چھینک آ رہی ہے حتی الامکان اس کی آواز پست کرے. اور پھر اگر ہاتھ میں رومال ہے رومال رکھ لے، کپڑا ہے کپڑا منہ پہ رکھ لے، ہاتھ ہے تو کوئی چیز ایسی کر لے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. اس انداز سے وہ چھینک کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے. البتہ جمائی یہ سستی کی علامت ہے. اور جب آدمی جمائی لیتا ہے اور منہ کھولتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تو اس کے اندر کینہ ہے نا انسان کے بارے میں، اور وہ انسان کے بارے میں کینہ پرور دشمن ہے. جب اس کی بگڑی ہوئی شکل دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے. تو حکم کیا ہے، حد الامکان اس جمائی کو روکا جائے اور حد الامکان اس سے احتیاط کی جائے. لیکن پھر بھی آ جائے تو ہاتھ رکھ لے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھینک ایک نعمت ہے اور جمائی یہ سستی کی علامت ہے. اس سے خوشی ہوتی ہے تو شیطان کو خوشی ہوتی ہے اور وہ اس سے خوش ہوتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب بتائے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے اگر تم یہ چاہو نا کہ تمہارے اندر یہ اخوت اور پیار اور یہ محبتیں زندہ رہیں اور تمہارے اندر اتفاق رہے تو پھر 2 چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا. 2 چیزوں کا اہتمام کرنا.
فرمایا کرتے تھے پہلی چیز تو جس کا اہتمام کرنا ضروری ہے وہ ہے تواضع. تواضع. تواضع کا مطلب یہ ہے اللہم اجعل فی عینی صغیرا، میری تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، میری تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، بس اللہ کی مہربانی ہے کہ گاڑی چل رہی ہے. جتنا اپنے آپ کو معمولی سمجھے گا اندر سے نا، شکوے نہیں ہوں گے، شکایت نہیں ہوں گے. کسی کی حق تلفی کرنے سے کسی نے حق تلفی کر دی تو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. فرمایا کرتے تھے اگر اس کے بدلے میں تکبر ہوا، اپنے دل میں اپنی ایک حیثیت رکھی ہوئی ہے کہ میری یہ حیثیت ہے اور میرے ساتھ برتاؤ ایسا ہونا چاہیے، میرا خیال ایسا رکھنا چاہیے، میری حیثیت کو یوں ماننا چاہیے، میرا یوں قدر و منزلت ہونی چاہیے، تو جہاں تکبر ہوگا فرمایا وہاں جھگڑے ہوں گے، پھر وہاں اتفاق نہیں ہو سکتا، وہاں اتفاق نہیں ہو سکتا. اتفاق تو وہ ہوگا جہاں عاجزی ہوگی، تواضع ہوگا کہ میرا تو کوئی حق ہے ہی نہیں. لیکن علومت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے راحت کی نسخہ بتاتا ہوں، راحت کا نسخہ. دنیا کے بارے میں یہ تصور کر لو کہ دنیا نام ہی تکلیف دینا ہے. جب اس کی فطرت میں تکلیف دینا ہے تو کہیں سے تکلیف آئے گی تو سمجھو گے فطرت میں ہے ہی تکلیف. اب کہیں راحت کا جھونکا آ گیا تو اللہ کا شکر ادا کرو، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. دشمن سے تو شکوے نہیں ہوتے نا، اس لیے کہ اس سے امیدیں نہیں ہوتی. امیدیں جہاں ہوتی ہیں وہاں شکوہ بہت ہوتا ہے. تو فرمایا کرتے تھے امیدیں رکھو ہی نہیں نا کسی مخلوق سے، رکھو ہی اللہ سے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اجعل فی قلبی رجاءک، اللہ میرے دل میں صرف اپنی امید پیدا کر دے. وقتا رجائی امن سواک، اور سب سے میری امیدیں کٹ جائیں، یہ میرا ایسا دل بنا دے. اپنے سے امیدیں بنا دے، مخلوق سے امیدیں میری کٹ جائیں، کسی سے امید ہو ہی نہیں. اللہم اجعل فی قلبی رجاک، اللہ میں صرف آپ سے امید رکھنے والا ہوں، بس مخلوق سے میری امیدیں کٹی ہوئی ہوں. اب جب امید ہی کسی سے نہیں ہوگی تو شکوہ بھی نہیں ہوگا. شکوہ ہوتا ہی وہیں جہاں بڑی امیدیں ہوتی ہیں. ساس ہوگی تو ایسا کرے گی، بہو آئے گی تو بس اتنی خدمت کرے گی، شوہر ہوگا تو ایسا ہوگا، بیوی ہوگی تو بس ہر ایک سے اتنی امیدیں ہیں، اور پھر سوائے شکوے شکایت کے گھروں میں کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اتفاق ہو، محبتیں ہوں، دل جڑی ہوئی ہوں، اخوت اور بھائی چارے کی تازگی ہو، یہ مسلمانی ہے، ورنہ مسلمانی نہیں ہے. دینی زندگی کا کوئی نور نہیں ہے. ادھر نیکیاں کر رہے، نوافل پڑھ رہے، تسبیحات پڑھ رہے، تلاوت کر رہے، صدقہ خیرات کر رہے، اور ادھر خراب، دل خراب ہے. یہ سب ظلمت ہو جاتا ہے، سب ظلمت ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جہاں ناچاقیاں ہوتی ہیں نا تو وہاں غیبت ہوتی ہے، وہاں ہر وقت ایک دوسرے سے بدگمانی ہوتی ہے، وہاں ہمیشہ حسد کینہ بغض ہوتا ہے. جھگڑے کے پیچھے ساری گندگیاں چھپی ہوئی ہیں. اس لیے شیطان کبھی کبھی دربار لگاتا ہے، دربار پانی پر. اور ابلیس کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے شیاطین کی ایک فوج ہوتی ہے، ان سے کارگزاری لیتا ہے. وہ آ کے کارگزاری بتاتے ہیں فلاں کو نماز سے دور کر دیا، فلاں کو تلاوت سے محروم کر دیا، فلاں کو روزے سے محروم کر دیا. کہا بہت اچھا کیا، بہت خوب کیا. اور ایک آتا ہے میں نے میاں بیوی کے دل کے اندر ناچاقی پیدا کر دی، کھڑا ہوتا ہے گلے لگاتے، یہ کام کیا اس نے.
یہ کام کیا ہے تو نے، اس لیے کہ تو نے برائی نہیں کی، برائیوں کی فیکٹری کھول دی. اب بدگمانیاں ہیں، تہمتیں ہیں، بد زبانی ہے، غیبت ہے، ہر وقت دل خراب ہے. یہ کام کیا تو نے، ناچاکی پیدا کر دی، یہ بڑا کام کیا. تو دیکھو میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کرنا یہ شیطانیت ہے. گھروں میں نفرتوں کی آگ بھڑکانا یہ شیطانیت ہے. ایک دوسرے سے بدگمان کرنا یہ تو شیطان کا عمل ہے. اللہ ہمیں اپنے پیاروں والوں کی خوبی دے دے، ہم دل جوڑنے والے ہوں، ہم دلوں کو ملانے والے ہوں. حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اپنی دیہات کی کینچی لے کے آیا. کینچی کہنے لگا حضرت ہمارے گاؤں کی ایک نایاب تحفہ ہے، آپ کی خدمت میں پیش ہے. حضرت نے سر جھکایا ہوا تھا، سر اٹھایا اور فرمانے لگے بیٹے بہت اچھی ہے، بہت اچھا تحفہ ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کینچی کی بجائے سوئی لے کے آتے، اس لیے کہ ہمارا کام کاٹنا نہیں ہے، ہمارا کام تو جوڑنا ہے. یہ بیٹی بہنا جہاں جوڑتی جاتی تھی گھر جوڑ دیا کرتی تھی، خاندان ملا دیا کرتی تھی. یہ مسلمان جہاں اٹھتا بیٹھتا تھا سب کو اکٹھا کر دیا کرتا تھا، سب کو اکٹھا کر لیا. اخلاق ایسے تھے، تواضع تھا، دل جوڑ دیا کرتے تھے. تو محبتوں سے رہیں، اتفاق سے رہیں، اس کے لیے تواضع ہے. اور حضرت فرمایا کرتے تھے دوسرا نسخہ کیا ہے؟ دوسرا نسخہ ہے ایثار. ایثار کا حاصل یہ ہے خود تکلیف اٹھا لو، خود قربانی دے دو، اپنے مسلمان بھائی کو راحت پہنچا دو. خود تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو اور اپنے بھائی کا دل خوش کر لو. بتائیے اگر کسی گھر میں یہ ایثار پیدا ہو جائے، ساس بھی یہ چاہ لے، بہو بھی یہ چاہ لے، شوہر بھی چاہ لے، بیوی بھی چاہ لے، بھائی بھی چاہ لے، بہنیں بھی چاہ لے کہ اس کو راحت مل جائے، مجھے کوئی تکلیف ہے کوئی بات نہیں، بتائیے وہ گھر جنت نہ بن جائے. اور فرمایا کرتے تھے اگر ایثار نہیں ہوگا اور حرص ہوگا، بس میرا خیال ہونا چاہیے، میرا حق ادا ہونا چاہیے، مجھے آرام ملنا چاہیے. ہر آدمی جب حریص بنے گا تو وہاں جھگڑے ہوں گے، وہاں ناچاکی ہوگی. اب ایثار ہی نہیں ہے. صحابہ کی تو یہ بہت بڑی خوبی تھی. والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. خود قربانی دے رہے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کو راحت پہنچا رہے ہیں، خود تکلیف اٹھا رہے ہیں اور اپنے بھائی کو راحت پہنچا رہے ہیں، اس کا دل خوش کر رہے ہیں. آج ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں تواضع بھی نہیں ہے، ایثار بھی نہیں ہے، اس لیے جھگڑوں کی آگ بھڑکی ہوئی ہے. ہر طرف ناچاکی ہی ناچاکی، دل خراب. ایثار کوئی نہیں کرتا کہ چلو اس کا خیال کر لو بھائی، اس کو راحت مل جائے بھائی، تھوڑی دیر میں تکلیف اٹھا لوں بھائی، میں تھوڑا پیچھے ہو جاؤں اس کو آگے کر دوں بھائی. حرص ہے، میں کیوں نمایاں نہ ہوں، میں سب سے نمایاں کیوں نہ ہوں. اس نے دل خراب کر رکھے. اور بھائی دلوں کا خراب ہونا، آپس کا جھگڑا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے یہ تو وہ بلا ہے جو سارا دین صاف کر دیتی ہے. سارے نیکیوں کا نور ظلمت سے بدل جاتا. نماز پڑھ کے گئے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، صفوں میں کھڑے ہیں، ساتھ ساتھ کندھے سے کندھا ہے، دل خراب ہے.
گھروں میں عبادات ہیں، وظائف ہیں، تسبیحات ہیں، دل آپس میں خراب ہے. بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا گھاٹا ہے. محنت بھی کی، مشقت بھی کی، عبادات بھی کیے، لیکن ایسی وبا میں مبتلا ہیں، ایسے اس گناہ میں مبتلا ہیں جس نے ساری نیکیاں ضائع کر رکھی. تو میرے عزیزو، دینداری کا فریضہ ہے گھروں میں، آپس کی زندگی میں، مسلمانوں کے ماحولوں میں محبتوں کی فضا ہو. اور آئے گی کیسے؟ جب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے، تکبر کی عادتوں سے دور رہیں گے، حرص اور لالچ کی عادتوں سے دور رہیں گے، ایثار کریں گے، دوسروں کا خیال رکھیں، اس سے دل جڑیں گے. ہاں میرے عزیزو، جب تک نعمتیں ہوتی ہیں بسا اوقات احساس نہیں ہوتا کیا دولت ہے. اسے دیکھو جو پاؤں سے، اعضاء سے معذور ہو کے دنیا میں آیا ہے، ساری زندگی رینگتے رینگتے زندگی گزرتی ہے، ساری زندگی اس حسرت میں گزرتی ہے کہ آنکھوں سے ماں کو دیکھتا، اپنے زبان کی باتوں سے اپنے دل کی کیفیت بتلاتا. ساری زندگی بس اوقات اس حسرت میں گزر جاتی ہے. شکر کی کیفیت حد کر دی اللہ نے نعمتوں کی. کبھی ان نعمتوں کا مراقبہ کیا کرے، ان نعمتوں کو اپنے دھیان میں لایا کریں، استحضار کیا کریں کیا دیا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر ساری مخلوق میں بنایا کیا؟ انسان، جو سب سے افضل. ساری زندگی کے طریقوں میں دیا کیا؟ سب سے بڑا خوبصورت طریقہ اسلام کا. پھر ساری امتوں میں رکھا کس میں؟ سب سے بڑی امت محمد رسول اللہ کی. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے مسلمان بنایا. اللہ تیرا شکر ہے کہ مسلمان بنایا ہے. کبھی ان نعمتوں کو بھی دھیان میں لائیں. اللہ تیرا شکر ہے مسلمان بنایا ہے. پھر دیکھیے اسلام میں کتنی ترقی ہوتی ہے. پھر اس نعمت کو اللہ کتنا بڑھاتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مسلمان بنایا. کتنے ایسے ملیں گے جنہیں اس نعمت پہ شکر نہیں، اللہ نے ان سے یہ نعمت بھی چھین لی ہے. کتنے ایسے ملیں گے جنہیں اس نعمت پہ شکر نہیں، اللہ نے انہیں اس نعمت سے بھی محروم کر دیا. جو اسلامی نام سے شرماتے ہیں، اسلامی شکل و صورت سے شرماتے ہیں، اسلام کی طرف نسبت کرنے سے شرماتے ہیں، اسلامی زندگی سے شرماتے ہیں، اسلامی شعائر سے، نشانیوں سے شرماتے ہیں، اسلام کے ساتھ وابستگی سے شرماتے ہیں، مسلمانوں میں شمار ہونے سے شرماتے ہیں. کتنے ایسے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے وہ اسلام کی نعمت سے بھی محروم ہو جاتے. ناشکری جو ہے، محمد، احمد، انہیں یہ نام بھی اچھے نہیں لگتے. کوئی ایسی نسبت جس سے اسلام کی پہچان آنے لگے انہیں اس سے شرم آتی ہے. اس نعمت کی ناقدری ہوتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے یہ مسلمان نہیں رہتے. میرے عزیزو، اللہ اپنے گھر میں بلا لیتا ہے، اللہ اپنے سامنے جھکا لیتا ہے،
اللہ اپنے قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دیا کرتا ہے، شکر کیا کرو تاکہ زندگی بھر اللہ یہ دولت دیتا رہے۔ یہ نعمتیں ہیں اللہ کی اور غیر معمولی نعمتیں ہیں۔ وہ میرا اور آپ کا تو محتاج کوئی نہیں، میں ساری زندگی بھی اس کے سامنے بندگی میں سجدے میں گر پڑوں، اس کی سلطنت میں، بادشاہت میں، شہنشاہی میں اضافہ کوئی نہیں ہونا، اور سبھی نافرمانی میں اتر جائیں، اس کی شان میں کمی کوئی نہیں آنی۔ ہاں بھلا میرا ہی ہے کہ اللہ کی اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو میرے عزیزو اس کا بھی دھیان رکھا کریں، اللہ نے دنیاوی نعمتیں، دینی نعمتیں، ظاہری نعمتیں، روحانی اور ایمانی نعمتیں کس قدر دے رکھی ہیں، دل کی گہرائیوں سے شکر ہو اس پر۔ اللہ میرے اوقات سے آپ نے دیا دے رکھا، آپ نے اپنے فضل سے یہ سب کچھ عطا فرما رکھا، جو اللہ نے آپ کو دین کا ماحول دے رکھا ہے، دین کے میں دینداروں میں اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما رکھا ہے، شکر ادا کیا کریں تاکہ ہماری اولادوں کو بھی یہ ماحول مل جائے۔ قدر کوئی نہیں کی، شکر کوئی نہیں کیا، ایسا محروم ہوگا تماشا بن جائے گا، قصہ پارینہ بن جائے گا۔ تو میرے عزیزو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے، باطن کی بھی اصلاح ہوتی ہے، نعمتوں میں بھی اضافہ اور برکت ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی کے بارے میں ایک بنیادی اصول دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأة، عورت سے جو نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک مال دیکھا جاتا ہے، دوسرا حسب دیکھا جاتا ہے، تیسرا جمال دیکھا جاتا ہے، اور چوتھا دین دیکھا جاتا ہے۔ پھر اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کے نبی کی زبان سے وہ بول نکلتے ہیں جو انہیں اللہ بتاتے ہیں، اللہ کے نبی کی زبان پر وہ ارشادات جاری ہوتے ہیں جو انہیں اللہ بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے بات فرمائی فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اگر تیرے نظر میں دین قابل ترجیح ہوا تو پھر تو کامیاب ہو گیا۔ اگر دین تیرے نظر میں قابل ترجیح چیز بن گئی پھر تو کامیاب ہو گیا۔ اگر دین کے ساتھ جمال بھی ہو، حسب بھی ہو، مال بھی ہو، نور علی نور، کوئی بری بات نہیں، کوئی بری بات نہیں، لیکن میری دولت دین کے بغیر، میرا حسن دین کے بغیر، میرا حسب نسب دین کے بغیر، تو ایک تابعی ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی اور بیوی والوں کے بیوی کے خاندان میں ایسا ہوں شاید مجھ سے زیادہ گھٹیا کوئی نہیں ہوگا، بڑا مجھے رسوا کیا جاتا ہے، بڑے مجھے ذلیل کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت سفیان ابن عیینہ ان کے خدمت میں ایک شخص آیا کہ میں اپنی بیوی کے ہاں اور اپنی بیوی والوں کے ہاں بڑا ذلیل رسوا ہوں۔ تو فوراً یہ بھونک گئے، کہا تو نے ان کی سے شادی عزت حاصل کرنے کے لیے کی تھی؟ کہا بڑے شان و شوکت والے تھے۔ میں نے کہا کمزور آدمی ہوں، کمزور گھرانہ ہے، تعلقات بڑے ہو جائیں گے، بڑے تعلقات بن جائیں گے۔ تو فرمانے لگے جو عزت کے لیے یہ کرتا ہے اللہ اسے رسوا کرتا ہے، جو مال و دولت کے لیے کرتا ہے اللہ اسے فقیر بنا دیتا ہے، اور جو دین کی خاطر کرتا ہے اللہ دین بھی دیتا ہے، اللہ روزی بھی دیتا ہے، اللہ دین بھی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے۔ تو اس ازواجی زندگی کی خوبصورتی، اس عمارت کی بنیاد کس پہ کھڑی ہے؟ کیا ترجیح کیا تھی؟ چلو اب تو شادی ہو گئی، تو میاں شادی کے بعد بھی تو پہلی ترجیح دینداری بنائی جائے۔ جب تک وہ مرد
کچھ بھی کرتا رہے، عورت کو بھی فکر نہیں ہوتی، لیکن جہاں معاملہ اس کی ذات کا آتا ہے اب اسے پریشانی شروع ہو جاتی ہے. تو میاں پہلے اس کی دینداری کی فکر کیوں نہیں کی؟ وہ عورت کچھ بھی کرتی رہے، جب معاملہ اس شوہر کی عزت کا آ جاتا ہے اب اسے فکر ہوتی. ارے میاں پہلے اس کی دینداری کی فکر کیوں نہیں کی؟ پہلے اس کی دینداری کی فکر کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر کہہ رہے دین کے بغیر گھریلو زندگی نہیں کامیاب ہو سکتی. ڈگریوں سے تھوڑی گھر بنتے ہیں بھائی، پیسوں سے تھوڑی گھر بنتے ہیں، دولت سے تھوڑی گھر بنتے ہیں، اسٹیٹس سے تھوڑی گھر بنتے ہیں، فرنیچر اور اچھے ٹائلوں سے اور اچھی آمدنیوں سے تھوڑی گھر بنتے ہیں. اگر اس سے گھر بنتے تو آج مغرب کے ہر دوسری عورت کو طلاق نہ ہوتی، ہر دوسری عورت کو طلاق نہ ہوتی، اور اونچے اور خوشحال گھرانوں میں طلاق اور خلا کی آواز نہ آتی. کبھی عدالتوں کا رخ ہو، سنیے ذرا کسی وکیل سے بتائے گا کہ 99% کیسز عدالتوں میں طلاق اور خلا کے ہیں. 99%. کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا، کس بربادی اور ہلاکت کی طرف. دین سے گھر بنتے ہیں، اور دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، صرف نماز کا نام نہیں ہے، صرف داڑھی ٹوپی کا نام دینداری نہیں ہے. دین نام ہے، خلوت ہے، تنہائی ہے، تاریکی ہے، قانون کے رس سے دور ہے، دنیا کے نظروں سے اوجل ہے. اللہ کا خوف اسے دامن گیر ہے، کسی کا حق نہیں ضائع کرتا. بظاہر بیوی تو ہے، لیکن جب اس نعمت کو ملنے کا وقت تھا خوب دل کھول کے اللہ کو ناراض کیا. خوب اس موقع پہ برادری کی سارے رسمیں پوری کی، سارے رواج زندہ کیے، ساری مخلوق کو خوش کرنا چاہا، لیکن اس خوشی اس موقع پہ اگر ناراض کیا تو اللہ کو، اگر محفل کے اندر سے کسی کو نکالا تو اللہ کے نبی کے طریقوں کو. اب بظاہر شوہر تو ہے بیوی کا، بظاہر بیوی تو ہے شوہر کی، دیکھنے میں دونوں ایک گھر میں رہ رہے، لیکن اللہ نے اندر سے محبت کو نکال دیا، آپس کے اعتماد کو نکال دیا. جو شوہر بیوی کو دیکھ کر سکون حاصل کرتا وہ مرد آج اس سکون سے محروم. بیوی جو شوہر کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی آج وہ اس سے محروم. ازواجی زندگی کی جو خوبصورت تصویر مولا کریم نے خود بتائی، ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. کیا خوبصورت ازواجی زندگی کی تصویر اللہ نے ایمان والوں کے لیے بتائی. اسلامی معاشرے کے اندر اتنی خوبصورت ازواجی زندگی بتلائی کہ میاں پریشان حال گھر میں پہنچا، بیوی پہ نگاہ ڈالی، اس کی پریشانی سکون سے بدل گئی. میاں خوف کے عالم میں باہر سے آیا اندر، بیوی نے تسلی کے بول دیے، مرد کی گھبراہٹ ختم ہو گئی. بیوی گھر کے اندر تھکی باندھی ہے، کام کاج کر کے تھکی بیٹھی ہے، اپنے میاں کو دیکھتی اس کی تھکاوٹ دور ہو گئی. بے چین بیٹھی تھی، میاں کے چند میٹھے بولوں نے اس کی بے چینی کو ختم کر دی. ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ یہ ازواجی زندگی کے رشتے سے مرد کو عورت سے سکون ملتا ہے اور عورت کو مرد سے سکون ملتا ہے. جب تک شباب کا موسم ہوتا ہے تو محبت کا پہلو غالب ہے، محبت کے مزے میں آپس میں زندگی گزارتے ہیں. جب یہ میاں بیوی بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، اب وہ بیوی اپنے بوڑھے شوہر کو دیکھ کر اس پہ شفقت کرتی ہے کہ اس بوڑھے نے اپنی جوانی میرے خاطر لگا دی، اپنا گرم خون میرے خاطر قربان کر دیا، اپنی ہڈیوں کا گودا میری خدمت میں لگا دیا، اپنی زندگی کی ساری قیمتی احساسہ میرے خاطر قربان کر دیا. آج اس بوڑھے کو میری خدمت کی ضرورت ہے تو وہ عورت اس پہ شفقت کرتی ہے. اسی طرح جب یہ بوڑھی عورت کو دیکھتا ہے
اس پہ شفقت کرتا ہے، رحم کا معاملہ کرتا ہے کہ اس نے جوانی میرے سپرد کر دی تھی، اس نے اپنی ساری زندگی میرے پاس آ کر گزاری، اب یہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ رہی ہے، اس کو میری مدد کی ضرورت ہے، میری خدمت کی ضرورت ہے۔ یہ بڑھاپے میں اس پر خدمت کرتا ہے، اس پہ شفقت کرتا ہے۔ تو اللہ کریم کہہ رہا یہ جوانی کا موسم بھی محبت سے گزرتا ہے، بڑھاپے کا موسم بھی شفقت سے گزرتا ہے، لیکن میرے عزیزو یہ اسی وقت ہے جب ازواجی زندگی کی اس خوشی کو خوشی سمجھا جائے، اس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس نعمت کی نہ شکری نہ کی جائے، اور اس موقع پہ اللہ کو ناراض نہ کیا جائے۔ اور جب ازواجی زندگی کا سلسلہ شروع ہو تو اس سلسلے کے اندر مرد بیوی کے خاطر مولا کو ناراض نہ کرے، بیوی شوہر کی خاطر مولا کو ناراض نہ کرے۔ اگر ایسا کریں گے تو بظاہر ہو سکتا ہے چند دن کی زندگی کا لطف اٹھا لے، لیکن یہ زندگی کا یہ گناہ، یہ زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی ان کی زندگی میں ریئیکشن دکھائے گی، پھر آئیں گی بد اعتمادی، پھر آئے گی بے سکونی، پھر آئے گی نفرتیں، پھر بات کا پتنگا پہاڑ بنے گا، پھر ریزے جسے کہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہاڑ بن جائیں گے، پھر ذرات سے آگ بھڑک اٹھے گی، اور پھر گھر اجڑنے لگے جائیں گے، پھر آپس کی محبتیں ناپید ہونے لگیں گی۔ اس لیے میرے عزیزوں ہمارے بزرگ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے نیک ہوگے تو ایک ہوگے، جہاں نیکی نہیں وہاں ایک پناہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا جو جہیز تھا وہ بھی کوئی اتنا بڑا نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فاطمہ کو جہیز دیا اس میں کیا تھا؟ ایک خمیرہ، ایک چادر جس میں جھالر لگی ہوئی تھی، پرانے زمانے میں جھالر لگی ہوتی تھی، اور اسی طرح آپ نے ایک سرانہ جس میں کھجور کی چھال پڑی ہوئی تھی، اور 2 چمڑے نیچے بچھانے کے لیے وہ دیے، ایک چکی دی۔ یہ جنت کی عورتوں کی سردار خاتون کا جہیز ہے۔ سید الکونین، امام الانبیاء، جن کے لیے یہ دنیا سجی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے۔ ارے میرے عزیزو، جس نبی کی خاطر لوگ اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے، کیا وہ اپنی اس کی بیٹی کے لیے ساز و سامان نہیں اکٹھا کر سکتے تھے؟ لیکن میرے نبی نے امت کے لیے بھی تو نمونہ بننا تھا، اس امت کے امیر اور غریب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی بھی تو دیکھیں۔ غریب بھی تنگ نہ ہو کہ میری بیٹیاں ہیں، رشتہ کیسے ہوگا۔ اور صاحب حیثیت لوگوں کو بھی اللہ کے نبی نے سبق دیا ہے، مال اللہ کی بڑی نعمت ہے، خدا کے لیے اس دولت سے نئی نئی رسمیں نہ کرو، اس سے معاشرے کے اندر وہ گندگیاں پیدا ہوں گی کہ تمہارے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں۔ دولت اللہ کی بڑی نعمت ہے، اسے عقل و دانش مندی سے استعمال کرنا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، نعم المال للرجل الصالح، وہ مال بہت اچھا ہے جو کسی اچھے آدمی کے ہاتھ آ جائے، کوئی اچھی چیزیں، اچھی روایتیں اس سے پیدا کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے اپنی بچی کو روانہ کیا اور امت کو اپنے عمل سے سبق دیا۔